بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے وقت کا. سر مشکل حالات میں جو کارکنان سیاستدان کھڑے رہتے ہیں پارٹیوں کے ساتھ انہیں نظر انداز عین وقت پر کر دیا جاتا ہے. آپ کے سر کیا جذبات ہیں اس پر؟ اب جی بس یہ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ میرا مین ایشو جو ہے وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. کیونکہ میں نے تو ساری کی ساری بات چیت جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے کی تھی کہ اس کی روک تھام جو ہے وہ اس وقت اشد ضرورت ہے ہماری عوام کی سطح پر، اور عوام اس کو سزا دیں گے جو کہ مہنگائی کے بارے میں کوئی پختہ بیانیہ نہ پیش کر سکا. اور اس پختہ بیانیہ کو نہ صرف یہ کہ وہ کی کس نے ہے یا اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن یہ بھی کہ اس کا حل کیا ہے. اور آنے والے مہینوں میں اگر ہم ووٹ دیتے ہیں کسی جماعت کو تو پھر ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس اہم ایشو کے بارے میں کیا کریں گے. میرا تو یہ مطالبہ تھا اپنی جماعت کے ساتھ، تو الٹ جو ہے وہ مجھے ہی سزا دے دی گئی. لیکن مہنگائی تو اس وقت بھی 43% ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس. سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ ہے جو کہ 51 آئٹمز جو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں ان کا انڈیکس ہے. تو وہ پاکستان میں ریکارڈ آل ٹائم ہائی ہے یہ پچھلے ہفتے کا. تو یہ اگر مہنگائی اسی طرح سے رہی تو لوگ تو پست ہو گئے ہیں. بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا لوگوں نے، ان کو شکست و ریخت ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. لوگ ذہنی مریض بن گئے مہنگائی کی وجہ سے. گھروں کی چیزیں بک رہی ہیں ابھی تاکہ وہ اپنا مہینہ پورا کر سکے. بجلی کے بل اتنے ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ جو روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ دانیال مڈل صاحب کلاس جو ہے وہ یہ سارے مسائل تو وہی ہیں جو شہباز شریف صاحب کو بھی چین سے سونے نہیں دیتے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے. تو اگر اس پر آپ نے آواز اٹھا دی تو اتنا احسن اقبال صاحب کیوں ایجیٹیٹ ہو گئے؟ بس میرے خیال سے وہ اپنے بیٹے کو کہیں سیٹ دلوانا چاہتے تھے. تو جب ان کو محسوس ہوا کہ شاید پارٹی نے ان کا فیصلہ نہیں ماننا یا ان کی سفارش نہیں ماننی، تو پھر انہوں نے تیش میں آ کے اپنے ذاتی کاغذ وہاں جمع کروا دیے اور پارٹی کو مجبور کرنے کی جو مہم ہے وہ چلائی. اور یہاں تک بات آ گئی کہ جب ہماری بات چیت ہوئی، شوکاز نوٹس انہوں نے دیا مجھے اور اس کا میں نے جواب دیا. اس کے بعد ہماری جو ہے مختلف میٹنگز کروائی گئیں جس میں پارٹی لیڈرشپ بھی تھی. تو اس میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا ان کو کہ احسن صاحب اگر آپ یہ سیٹ جیت بھی جاتے ہیں تو پارٹی کی تو پھر بھی ہار ہے، کیونکہ حلف تو آپ نے ایک ہی اٹھانا ہے. تو جو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا الیکشن ہے وہ تو 3 مہینے انتظار نہیں کرے گا کہ بائی الیکشن ہو اور پھر وہ ووٹ دوبارہ حاصل ہو اور پھر وہ آ کے دے. تو یہ پھر اس میں کیا، جب ایک ایک سیٹ کے پیچھے جو ہے اتنی تبدو ہو رہی ہے تو پھر اس طرح سے ہم کیوں ایک ووٹ جو ہے وہ گوا دیں. تو دانیال صاحب یہ معاملہ تو ہو گیا نا احسن صاحب کا. اب احسن صاحب تو پارٹی کی ایک سنگل اینٹی ہے نا. اس کو چلانے والے میاں صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں. کسی نے آپ سے بات کی؟ بیکاز آپ نے انہی کی خاطر نااہلی بھی بھگتی. تو کوئی آیا آپ کے پاس بات کرنے کے لیے، کسی نے آپ کو تسلی دی ہو؟ کیونکہ طلال چودھری صاحب کا بھی سننے میں آ رہا تھا لیکن انہیں شاید سینٹ کا اطمینان دلا دیا گیا ہے سینٹ کی ٹکٹ کے حوالے سے. رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے. تو آپ سے کسی نے کوئی بات کی؟ نہیں، میرے ساتھ کسی نے نہیں بات کی. میرے ساتھ باقی تمام جماعتوں نے بات کی ہے کہ آپ کو ہم ابھی ٹکٹ دیتے ہیں، آپ لے لیں، آپ تو اثاثہ ہیں. ہم تو بڑے دنوں سے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مل جائیں، لیکن میں نے ان سب کو انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ مہنگائی کا حل جو ہے یا مہنگائی کی وجوہات جو ہے وہ کہیں پر منظر عام پہ نظر نہیں آتی کسی بھی جماعت میں. جبکہ جب ہم سروے ریسرچ دیکھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ 74% جو ووٹنگ عوام ہے جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کی 74% جو ہے، جو کہ عام عوام سے شاید پروبلی 85-90% ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر 1 ایشو مہنگائی ہے. تو اگر اس کے اوپر بات چیت ہی نہیں ہو رہی تو پھر لوگ پریشان نہ ہو کہ گہما گہمی کیوں نہیں ہے اور لوگ باہر کیوں نہیں نکلے اور الیکشن کی وہ فضا کیوں نہیں بن رہی ہے. اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ ان کی جو مین تکلیف ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دانیال صاحب آپ سے نون لیگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں سینئر لیڈرشپ سے کی گئی آپ کی؟ ایک جانب سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی ہیں، آج وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں تھا، مجھے ملازمت دی گئی تھی. اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. پھر پرویز ملک صاحب کے خاندان جو کہ ایک بڑا سیاسی خاندان پنجاب میں، علی پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، انہیں تک ٹکٹ نہیں دی گئی، انہیں بھی پاس رکھا گیا. محسن رانجھا صاحب کے حوالے سے بھی یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے، اور مفتاح اسماعیل کا بھی حال آپ کے سامنے ہی ہے، کہ یہ ایک اسپیسیفل کوئی گروپ کے لحاظ سے ٹارگیٹنگ جاری ہے نون لیگ کے اندر جو نہیں چاہتا کہ آپ لوگ آگے آئیں یا آپ لوگوں کا رول برقرار رہے؟ میرے خیال ہے ایسا تو نہیں ہے، لیکن جنرلی یہ صورتحال ضرور ہے کہ جو پڑھے لکھے محنتی پروفیشنل اور قابل لوگ ہیں
جن کے اپنے ووٹ بینک بھی ہوں، ان سے جماعتیں جو ہیں ٹپکلی ان میں اندر جو سیاسی ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا گھبراتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جماعت کے اندر جگہ کی فکر ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی نیا ایسا شخص آتا ہے جس میں قابلیت بھی ہو، جس میں ووٹ بھی ہو، جس میں اپنا اظہار بھی ہو اور یہ پتہ بھی چل جائے اس چیز کا، تو پھر اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو نیچا دکھایا جائے یا ان کو دور رکھا جائے، یا یہ جو ہے کسی طرح سے معاملات کے اوپر جو ہے کوئی اس طرح کا عبور نہ حاصل کر جائیں جن کے ذریعے سے ان کی جگہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. اچھا دانیال صاحب، ایک طرف آپ کا معاملہ تو احسن اقبال صاحب کی شاید رفٹ کی وجہ سے خراب ہوا، لیکن نون لیگ کے اندر جو موسمی پرندوں کو سر اوبلائج کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جڑیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ حیران ہوں گی یہ بات سن کے کہ احسن اقبال صاحب کا جو موقف رہا ہے یہاں پر اس پی پی 54 کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی ایسے شخص کو پارٹی کو داغ نہیں بننے دینا جو کہ لوٹا رہا ہو. اب آپ جو گواہی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ باقی پاکستان میں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. تو پھر ظاہری بات ہے اگر یہ احسن اقبال صاحب کا موقف ہے تو یہ غلط بیانی ہے ان کی بنیاد پر. ان کا اصل میں نیت یا موقف کچھ اور ہے جو وہ نہیں بتانا چاہتے. تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ موقف کیا ہو سکتا ہے؟ بس وہ یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تھریٹنڈ ہیں. ان کو اپنی جو سیٹ ہے اس کے بارے میں بڑی گھبراہٹ ہے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ یہاں پر ایک مطلب پیراشوٹنگ کی سیاست ہے ان کی. یہاں پر ان کا کوئی ٹریڈیشنلی ایسی سپورٹ بیس یا ایسا پولیٹیکل جو مورنگز ہیں وہ نہیں ہیں جو اس کو پختہ کہہ سکتے ہیں. اسی لیے مانگ کے میرے سے جو ہے نا ضلع کونسل کی چیئرمین شپ لینی پڑی ان کو اپنے بیٹے کے لیے. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب.